امریکہ اور ایران کے درمیان حالیہ جنگ بندی کو پاکستان کی سفارتکاری کی بڑی کامیابی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ یہ محض اتفاق نہیں بلکہ مسلسل اور محتاط سفارتی کوششوں کا نتیجہ ہے، جس میں پاکستان نے پس پردہ بڑے صبر اور مہارت کے ساتھ دونوں فریقین کو مذاکرات کی میز پر لانے میں اہم کردار ادا کیا۔ پاکستان عالمی سطح پر نہ صرف ایک ذمہ دار ملک کے طور پر پہچانا جا رہا ہے بلکہ بحران کے حل میں ایک مؤثر ثالث کے طور پر بھی اس کی اہمیت بڑھ گئی ہے۔ پاکستان کی یہ کامیابی صرف پیغام رسانی تک محدود نہیں بلکہ ایک حقیقی ثالثی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ مذاکرات کی میز پر پاکستان کا کردار کس حد تک مؤثر ثابت ہو سکتا ہے؟ کیا پاکستان ان اختلافات کو کم کرا کے ایسے نکات پر اتفاق پیدا کروانے میں کامیاب ہو پائے گا جو اب تک غیر متفقہ رہے ہیں؟ یہی وہ لمحہ ہے جب پاکستان کی سفارتی مہارت اور حکمت عملی کو صحیح معنوں میں پرکھا جائے گا۔ پاکستان کی پالیسی ہمیشہ مثبت اور تعمیری رہی ہے اور یہی وجہ ہے کہ امریکہ اور ایران نے اس پر اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ کیا اس اعتماد کو بنیاد بنا کر پاکستان دونوں فریقین کو متوازن نقطہ نظر اختیار کرنے کی ترغیب دے سکتا ہے، خطے میں استحکام کے لیے حقیقی حل نکال سکتا ہے اور عالمی سطح پر اپنی سفارتی حیثیت کو مزید مستحکم کر سکتا ہے؟ اگر پاکستان اپنی ثالثی کی صلاحیت کو بہتر طریقے سے بروئے کار لائے تو یہ تاریخی لمحہ نہ صرف موجودہ جنگ بندی کو مستحکم کرے گا بلکہ مستقبل میں بھی پاکستان کی سفارتیوں کی علامت بن سکتا ہے۔ مگر بڑا سوال یہی ہے کہ پاکستان کے پاس یہ معاملات حل کروانے کی کتنی سفارتی گنجائش موجود ہے، یعنی کہ کتنا مینڈیٹ رکھتا ہے؟ اسی پر گفتگو کریں گے۔ سوال اس طرح سے، ایران اور امریکہ کو ایک میز تک لانے والا پاکستان اب مذاکرات کی میز پر اختلافات ختم کروانے کی کتنی گنجائش رکھتا ہے؟ شہزاد چودھری صاحب، مذاکرات صبر مانگتے ہیں، سنجیدگی مانگتے ہیں اور خاموشی بھی مانگتے ہیں، یہ تو ہم نے دیکھا ہے۔ مگر اس وقت اسلام آباد میں پاکستان جو میزبانی کرنے جا رہا ہے، بہت سے لوگ سوال کرتے رہے کہ صرف پیغام رساں ہے، مگر یہ ثابت ہوا کہ ایک بہترین ثالث کے طور پر یا ایک بہترین میڈیٹر کے طور پر جو اس نے کل نتیجہ سامنے لا کے رکھا۔ سفارتی اختیار اور سفارتی حدود کیا ہوں گی اس میزبانی کے دوران پاکستان کی؟ دیکھیے، میرا خیال ہے کہ پاکستان اپنے آپ کو بڑھ چڑھ کے فیسیلیٹیٹر بتا رہا ہے۔ میرا خیال ہے کہ چاہے یہی کہتا رہے لیکن پس پردہ اس کا کام ایک ثالث کا ضرور ہونا چاہیے اور ہے، یقیناً ہے۔ اچھا، اب دیکھیے یہ جو سفر ہے یہ جنگ بندی سے پائیدار امن اور پائیدار امن کے بعد اگر یہ ہم اس لیول تک پہنچ جاتے ہیں پائیدار امن تک تو پھر آگے ایک ایسا رول بیسڈ آرڈر ہے جو شاید پہلے رول بیسڈ آرڈر سے فرق ہوگا۔ یہ ہے سفر جو کہ طے کیا جا سکتا ہے۔ اب اس سفر کے اندر کیا صرف پاکستان یہ لے کے چل سکتا ہے؟ نہیں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ لیکن پاکستان ایک چیز ضرور کر سکتا ہے، وہ یہ کر سکتا ہے کہ جنگ بندی مستحکم ہو اور ہرمز کسی نہ کسی طریقے سے کھلا رہے کسی شکل کے اندر، چاہے وہ ایران کا ہی کنٹرول ہو کسی طریقے سے، جو بھی طریقے، لیکن وہاں پہ آمد و رفت کے اندر کوئی رخنہ نہ ڈالا جائے اس کے اندر۔ اب اگر یہ دو چیزیں، اور یہ منیمم، وہ ایسی دو منیمم چیزیں جو پاکستان کو اپنا ٹارگٹ بنا کے رکھنا چاہیے، اور ان کے اندر جو بھی مشکلات آتی ہیں ان دو چیزوں میں، جنگ بندی کے مستحکم ہونے میں اور ہرمز کے کھلے ہونے میں، اس کے اندر جس طریقے سے بھی آلٹرنیٹ پوائنٹس آف ویو جہاں پہ بھی پھنسے یہ لوگ، ان کے لیے کوئی نہ کوئی ایک آلٹرنیٹ راستہ بنا کے، اس میں بڑے بڑے لوگ بھی شامل ہیں، چائنا ہے، باقی دنیا کے لوگ ہیں، وہ سب اپنی ان کی رائے سے ایک ایکٹیو کانٹیکٹ رہنا چاہیے ان لوگوں سے، سعودی عرب کے ساتھ، چائنا کے ساتھ، ٹرکی کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ، تاکہ اگر ان کی طرف سے بھی انپٹس آتی ہیں کہ ان کو کیسے قائم رکھنا ہے ان دونوں چیزوں کو، تو میرا خیال پاکستان کی بہت بڑی کامیابی ہوگی وہ، اور اس کے بعد پھر باقیوں کو ملا کے تو باقی جو دو حصے ہیں سفر کے ان کو کیا جا سکتا ہے۔ درست ہو گیا۔ رضا رومی صاحب، پاکستان اس ثالثی کا ابھی تک بیلنسڈ اپروچ کو اپریشیٹ کیا گیا پاکستان کی، تو کس حد تک دونوں فریقین کو اپنے اپنے موقف میں لچک پیدا کرنے پر مجبور کر سکتا ہے؟ دیکھیے، مجبور تو وہ کسی کو نہیں کر سکتا، نہ تو ایران مجبور ہوگا نہ امریکہ مجبور ہوگا، کیونکہ ایسی لیوریج نہیں ہے پاکستان کے۔ دیکھیے، ایران کے ساتھ تو ایک بھائی چارہ ہے، ایک بارڈر ہے، جغرافیہ ہے، تاریخ ہے، اور ایک جسے کہنا چاہیے میوچول ڈیپینڈنس ہے۔ اگر ایران بحیثیت ایک مملکت اور بحیثیت ایک ریاست سروائیو کرتا ہے تو وہ پاکستان کے لیے سود مند ہے، کیونکہ اگر وہاں پہ خانہ جنگی ہوتی ہے، ایران کے حصے بکھرے ہوتے ہیں، اور وہاں پہ بھی ایک موومنٹ ہے وہاں کے بلوچستان میں، اور یہاں پر بھی علیحدگی پسند ہے، تو پھر پاکستان کے تو بہت بڑا خطرہ۔ خود پاکستان کے اندر جو آبادی ہے جو ایران کی سے اپنے آپ کو بہت کلوز سمجھتی ہے، وہ بھی ایک فالٹ لائن ہے پاکستان کے اندر، سیکٹیرین فالٹ لائن۔ تو اس لیے پاکستان کے پاس تو خود پاکستان بہت نازک سچویشن میں عائشہ، یہ سب کچھ جو پاکستان کر رہا ہے، یقین جانیے جب مجھ سے بھی پوچھا جاتا ہے تو میں کہتا ہوں سب سے اہم تو بات یہ ہے کہ پاکستان دنیا کے لیے، امن عالم کے لیے تو کر رہا ہے، ایران کے لیے تو کر رہا ہے، امہ کے لیے کر رہا ہے، لیکن اپنے لیے بھی کر رہا ہے، کیونکہ ہمارا تو
بہت زیادہ سٹیکس ہے, یہ بہت ہائی سٹیکس معاملہ ہے پاکستان کے لیے ہر طرح سے. تو امریکہ کے ساتھ بھی پاکستان کی ایک اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے. شعبۂ قسمت یہ ہے کہ ابھی کہا جا رہا ہے کہ صدر نکسن جو تھے امریکہ کے, ان کے بعد اگر کسی صدر کے ساتھ پاکستان کے اتنے اچھے تعلقات ہوئے ہیں تو وہ ڈونلڈ ٹرمپ ہے, اور وہ بھی اس میں فیلڈ مارشل عاصم منیر کی جو بھی ان کی پرفارمنس لاسٹ ایئر ٹرمپ نے دیکھی, اور ٹرمپ کو ذرا اسٹرانگ قسم کے لیڈرز بھی پسند آتے ہیں, آپ نے دیکھا ہے ان کا ایک مزاج ہے, وہ کہہ بھی چکے ہیں کہ بہادر لوگوں کو پسند کرتے ہیں. ہاں جی بالکل, تو وہ اپنے فیوریٹ فیلڈ مارشل کا تذکرہ کرتے ہیں. آج تو ہیڈ لائنز بھی لگی ہوئی ہیں مغربی میڈیا میں, تو اس لیے وہ پاکستان اپنی انڈرسٹینڈنگ ضرور یوز کرے گا. ہاں جہاں پہ پاکستان مجبور کروا سکتا ہے وہ چین ہے, کیونکہ ایک ایسا ملک اور ایک ایسی پاور ہے اس وقت جو کہ امریکہ کے بعد ایک وہی چین ہے جو ایران کو بھی تھوڑا پش کر سکتا ہے اور امریکہ کو بھی کبھی بازو تھوڑا سا مروڑ سکتا ہے. ایک دباؤ ٹیکٹک موجود. عامر احمد خان صاحب, بات ہم کر رہے ہیں کہ پاکستان کے پاس کتنا مینڈیٹ یا کتنی گنجائش ہوگی کہ جو اختلافی نکات ہیں وہ پیچھے رکھ کر کچھ نہ کچھ حل نکالا جا سکے. کیا آپ کے خیال میں پاکستان کچھ اختیار رکھتا ہے اس صورتحال میں, یا ہم صرف فیسیلیٹیٹ کریں گے؟ اچھا, اگر آئی تھنک پاکستان کو جو موجودہ صورتحال ہے نا اس کا بہت اچھی طرح سے احاطہ ہے. وہ جانتا ہے کہ جب تک اسرائیل ہے اور اس کا یہ مذہبی عقیدہ کہ زیادہ تر مشرق وسطیٰ کو اس کا حصہ ہونا چاہیے, جب تک وہ اپنے اس عقیدے پر قائم ہے تو پھر پائیدار امن کی بات کرنا جو ہے وہ صرف وقت کا ضیاع ہے. آئی تھنک پاکستان کی قیادت کے اندر یہ اویئرنیس ہے. اب اگر اس تناظر کے اندر ان کو دیکھیں تو کیا آپشن ہے پاکستان کے پاس. ایک تو وہ جو ابھی تک وہ مسلسل ایکسرسائز کیا جا رہا ہے کہ ایران کو بھی, اور دوسری طرف سے جیسے ہم نے سعودی عربیہ کے کیس میں بھی دیکھا, ان کو تحمل, بار ان کو تحمل کا پیغام دے کے ریسٹرینٹ, ان کو یہ واضح رکھے. ان کو بھی اس چیز کا بہت اچھی طرح سے اندازہ ہوگا, لیکن پاکستان اس کو مزید وضاحت کے ساتھ ان کے سامنے یہ رکھے کہ ہر ممکن کوشش کرے گا اسرائیل اس امن معاہدے کو یا اس امن پروسیس کو سابوٹاژ کرنے کی, اس لیے میکسیمم ریسٹرینٹ یہ لوگ دکھائیں. تو ایک تو وہاں پاکستان کا کردار بہت اہم ہو سکتا ہے, جو کہ ہم نے دیکھا کہ سعودی عرب کے معاملے میں اس کی اہمیت ہمیں نظر آئی. اور دوسرا پھر یہ جو انہوں نے ڈپلومیٹک سکلز اور اپنی جو ڈپلومیٹک سٹیٹس کمایا ہے اس پروسیس کے دوران, اس کو استعمال کرتے ہوئے وہ باقی کی دنیا تک بھی ریچ آؤٹ کرے اور ان سے کہے کہ آپ بھی ذرا, آپ سے ہمیں بالکل امید نہیں ہے کہ آپ بڑا ڈائریکٹ براہ راست دباؤ ڈالیں اسرائیل. سائیڈ لائنز میں نہ کھڑے رہیں, یورپ اور دوسرے ملکوں سے کہیں کہ کوئی ہل جل کر لیں, وہ بھی تھوڑا لہجہ ہی اپنا سخت کر لیں پہلے سے. اس سے زیادہ تو نہ انہوں نے پہلے کبھی کیا اور نہ آئندہ کریں گے. تو اس کے علاوہ میرا خیال ہے پاکستان کے پاس کوئی بہت زیادہ لیوریج نہیں ہے, لیکن جو ان کی سکل ہم نے ابھی تک دیکھی ہے عائشہ, میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ اس کو بھی بڑی مہارت سے استعمال کر سکتا ہے پاکستان انشاءاللہ. زیغم صاحب, پاکستان کی نیک نیتی دنیا مان گئی ہے جس طریقے سے سارٹ آؤٹ کیا ہم نے اس کو, مگر ایران اور امریکہ جیسے ممالک اور جو ان کا ایک ماضی ہے, ایک دشمنی ہے, ثالث کا کردار ادا کرنے کا یہ رول کہیں سفارتی طور پر ہمیں مہنگا تو نہ پڑ جائے گا؟ دیکھیے, پرنسس ڈیانا نے کہا تھا کہ وی ور 3 in this marriage. یہ جو ٹیبل ہے اس پر صرف یہ 2 فریق نہیں بیٹھے ہوئے. آپ سمجھ لیجئے کہ اس پہ روس بھی بیٹھا ہے, اس پہ چین بھی بیٹھا ہے, اس پہ خلیجی ممالک بھی بیٹھے ہیں. ہماری جو سٹرینگتھ ہے کہ ہم فارسی بھی بول لیتے ہیں, انگریزی بھی بول لیتے ہیں, عربی بھی بول لیتے ہیں, چینی بھی بول لیتے ہیں, روسی بھی بول لیتے ہیں. ان سب طاقتوں کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہیں, اور ٹیبل سے اٹھ کر ٹیبل سے باہر جو ہماری گفت و شنید ہو رہی ہوگی وہ ان تمام طاقتوں کے ساتھ ہو رہی ہوگی, جس کی وجہ سے اس گفتگو کو آگے بڑھانے میں ایک بہت بڑی تقویت ملے گی. اور یہی وہ فیکٹر ہے جس کی وجہ سے مذاکرات یہ ہو رہے ہیں. یہ پاکستان کے پاس ایک بہت بڑی سٹرینگتھ ہے جس سے ایک نیگوشیٹڈ سولوشن کا راستہ نکل سکتا ہے. دیکھیے, اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ دونوں فریق زخمی ہیں. ہمیں ایران تو زخمی نظر آتا ہے نا, کہ اس کی لیڈرشپ شہید ہو گئی, اس کی عوام کی شہادتیں ہوئی ہیں, اس کا انفراسٹرکچر تباہ ہوا ہے. لیکن آپ اس سپر پاور کا ذرا سوچئے جو سال ہا سال سے ملکوں کو روند رہی تھی, جو چاہتی تھی وہ حاصل کرتی تھی. اس نے آ کے حملہ کیا, اس کا ایک بھی آبجیکٹیو اچیو نہیں ہوا, اس کو اسٹریٹجک ڈیفیٹ ہو چکی ہے. رجیم چینج کرنی تھی یا کم از کم ایسی لیڈرشپ لانی تھی جو ان کی خادم ہوتی, نہیں ہوا. نیوکلیئر پروگرام کا خاتمہ, پتہ ہی نہیں ہے نیوکلیئر مٹیریل کہاں ہے.
اب مذاکرات کے بغیر بات آگے بڑھ ہی نہیں سکتی نیوکلیئر پہ. ٹھیک ہو. پھر میزائل پروگرام کا خاتمہ، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا خوابوں میں بھی نہیں کہ ایران اپنا میزائل پروگرام اب چھوڑ دے. تو پاکستان کے لیے اہم بات یہ ہے، دیکھیں میڈیٹر کیا کرتا ہے. جی میڈیٹر یہ کرتا ہے کہ وہ دونوں کی بات سن کر ایک ایسا حل بنانے کی کوشش کرتا ہے اور سامنے رکھتا ہے جو دونوں فریقوں کو قابل قبول. ٹھیک ہو. اور یہ جو پاکستان ایک قابل عمل قابل قبول حل بنائے گا وہ پہلی بات سے وابستہ ہے. ان تمام طاقتوں سے جو ٹیبل پہ موجود ہیں اور نظر نہیں آ رہی ان کے ساتھ مل کر. درست ہو گیا. تو مجبوری کی بنیاد پر جو ممالک اسلام آباد پہنچ رہے ہیں، پاکستان اپنی ایکسپرٹیز اور اسٹریٹجی کے ذریعے یقیناً ان کو ایک نقطے پر لے آئے گا. پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.